بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کی حفاظت کرنے والا شیر ابو الحارث کون تھا؟ حضرت امام حسین کے بچپن میں پالے ہوئے اس شیر کو کیوں آزاد کیا گیا؟ یہ شیر آزاد ہونے کے بعد کہاں گیا اور پھر کربلا میں کس طرح پہنچا؟ اور ابو الحارث شیر نے یزیدی فوج کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو آج اس ویڈیو میں دیے جائیں گے، تو ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹا سا شیر رکھا ہوا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ اس کو مولا سے بہت پیار تھا، چونکہ مولا حسین کا گھر مسجد کے ساتھ ہی تھا، تو وہ شیر مسجد کے باہر بیٹھا رہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور شیر جوان ہو گیا۔ کچھ صحابیوں کو اس شیر کی اتنی تکلیف اور حسد ہوا کہ آپس میں بیٹھ کے اس شیر کو نکالنے کا منصوبہ بنایا اور سوچا اس شیر کو مدینے میں نہیں رہنے دیں گے۔ آخر وہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، حسین کا شیر جوان ہو گیا ہے، ہمیں ڈر رہتا ہے کہ کہیں یہ ہمیں کاٹ نہ لے۔ یہ جنگل کی چیز ہے اور جنگل میں ہی اچھی لگتی ہے، یا رسول اللہ اس کو جنگل میں ہی چھوڑ آئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل تم کو یہ شیر مدینے میں نظر نہیں آئے گا۔ شام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین کے پاس آئے، ان کو پیار کیا اور فرمایا، بیٹا حسین، تمہارا شیر تو جوان ہو گیا ہے۔ امام حسین مسکرائے اور نانا جان کی گردن میں باہیں ڈال کر بولے، جی نانا جان، جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا جا رہا ہے مجھ سے محبت زیادہ کرتا ہے اور میرے بغیر نہیں رہتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین بیٹا، آپ کے نانا جان کے صحابی ڈرتے ہیں اس سے، وہ نماز کے لیے آتے ہیں اور ان کو ڈر ہے کہ یہ شیر کہیں ان کو نقصان نہ پہنچا دے۔ بیٹا، کیا ہم اسے آزاد نہ کر دیں؟ یہ کہنا ہی تھا کہ بڑے بڑے آنسو حضرت امام حسین کے رخسار پر آ گئے، مگر مسکرا کر فرمایا کہ نانا جان، آج کا دن نکال لیں، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ نبی پاک نے فرمایا، بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ امام روئے اور فرمایا، نانا جان دیکھیں، باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں ہے۔ نبی پاک نے مولا حسین کو سینے سے لگا لیا۔ جب مولا حسین تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے آئے تو ابو الحارث نے کہا کہ مولا علیہ السلام، آج اتنی جلدی احسان؟ مولا نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا کہ ٹھیک ہے مولا، میں جاتا ہوں، پر ایک شرط ہے، پر ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تاریخ یاد کرو، 61 ہجری 10 محرم الحرام، میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا کہ مولا، آواز کون دے گا؟ کیا آپ دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا کہ آپ کے بھائی عباس علمدار دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا امام پھر کون دے گا؟ تو آپ علیہ السلام پھر روئے اور فرمایا، میری 4 سال کی بیٹی سکینہ سلام اللہ علیہ تمہیں آواز دے گی، یا ہماری اماں فضا سلام اللہ علیہ تمہیں آواز دیں گی۔ آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کے بی بی فضا سلام اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ وہ روز عاشور کہ بی بی نے بس آواز دی کہ ابو الحارث جلدی آ، میرے بابا کے لاشے پر گھوڑے بھاگ رہے ہیں،
مگر ہائے افسوس کہ جب ابو الحارث کربلا کی زمین پہ پہنچا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش 7 حصوں میں تقسیم تھی۔ ادریس بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب امام حسین شہید ہو گئے اور عمر سعد العین کے لشکر نے لاشا اقدس کو دوبارہ پامال کرنا چاہا تو فضا نے جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کہا کہ بی بی ایک روز سمندر میں محو سفر تھی کہ میری کشتی ٹوٹ گئی اور میں ایک جزیرے پر پہنچ گئی اور وہاں پر ایک شیر میرے سامنے آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اے ابو الحارث، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز ہوں۔ جب اس نے یہ سنا تو غراتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور راستے کی طرف میری رہنمائی کی۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اسے آواز دوں، بلاؤں اور میں اسے بتاؤں کہ یہ لوگ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ بی بی فضا اس شیر کو آواز دیتی ہیں، اس کے پاس گئی اور کہا اے ابو الحارث۔ شیر نے اپنا سر اٹھایا۔ بی بی فضا نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے امام کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ یہ ان کا لاشا دوبارہ پامال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر شیر امام حسین کے لاشا پر آیا اور لاش اقدس پر بلند آواز سے گرگیا کرنے لگا اور دونوں ہاتھوں سے جسم اقدس کو چھپا لیا۔ لشکر والے آئے تو شیر کو دیکھا۔ عمر سعد نے لشکر سے کہا کہ یہ فتنہ ہے، اسے جوش نہ دلانا اور واپس لوٹ جاؤ۔ چنانچہ سب واپس لوٹ گئے۔ جناب فضا نے شیر کے آنے کی خبر جناب زینب کو سنائی اور اس طرح لاش مطہر پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ واضح رہا کہ یہ شیر ابو الحارث مولا علیہ السلام کا پالا ہوا شیر تھا جو کہ خاندان نبوت کا وفادار تھا اور آج بھی مولا علی سرکار سے منسوب ہے۔ جناب بی بی فضا سلام اللہ علیہا جناب بی بی فاطمہ زہرا کی کنیز تھیں، جنہوں نے رحلت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بعد بھی ان کے بچوں کا ساتھ نہیں چھوڑا اور جناب بی بی زینب ام کلثوم کے ساتھ رہیں اور کربلا میں بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہیں اور ان کی بہن اور بیٹیوں کا سہارا بنی، جنہیں اماں فضا سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں ایک بار لبیک یا حسین ضرور لکھ دیجیے گا۔ شکریہ۔